نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ تین آدمی ہیں جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت، روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں، یعنی قبول فرماتے ہیں۔ دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، عادل سچا بادشاہ جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرا مظلوم کی دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ رد نہیں فرماتے ہیں، وہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب رمضان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ رمضان کے ختم ہونے تک بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تھے۔ اللہ تبارک تعالی رمضان المبارک میں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو میرا روزے دار بندہ ہے تم اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو، ان کی دعا پر آمین کہو۔ روزے دار کے لیے فرشتہ بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے دعا کے بارے میں تین بات ضروری ہے جو اہم ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعینہ ہی وہی چیز اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرے مرحلہ میں جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہی چیز تو نہیں دیتے بلکہ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو آنے والی مصیبتیں ہوتی ہے، حادثہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی اور پریشانیاں ہوتی ہے، اس دعا کے بدلے میں ان کے اوپر سے پریشانی کو ہٹا دیتے ہیں، مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں، سکون اور سلامتی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بعین ہی وہی دعا قبول نہیں کرتے، مصیبت کو بھی نہیں ہٹاتے بلکہ اس دعا کے عوض میں نیکی بنا کر کے قیامت کے دن کے لیے اس کو رکھ لیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے بندوں کے انعام کو گنائیں گے قیامت کے دن کہ تم نے یہ دعا کیا تھا ہم نے عطا فرمایا، تم نے یہ دعا کیا تھا اس کے بدلے میں فلاں مصیبت کو تم پر سے ہٹا دیا، تمہارے گناہ کی وجہ سے تم پر جو وبال آنے والا تھا، پریشانیاں آنے والی تھی وہ ختم کر دیا، تو بندہ کہے گا کہ آخرت کے لیے میرے لیے کیا جمع کر کے رکھے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو تمہاری یہ نیکی ہے جو تمہاری دعا کی وجہ سے نیکی بنا کر کے نامہ اعمال میں جمع کر کے رکھ دیا گیا۔ تو اس وقت بندہ افسوس کرے گا، حیرت میں ڈوب کر کے کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور آخرت کے لیے ساری دعاؤں کو اکٹھا کر کے رکھ دیا جاتا، ثواب بنا کر کے رکھ دیا جاتا، تو یہ میرے لیے بہت اچھا تھا۔ خاص طور سے ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اور خواتین حضرات اور وہ مرد حضرات جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بددعا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ رمضان میں بھی بعض عورتیں اپنی اولاد کو بددعا کر جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک میں بعض وقتوں کو ایسا خاص بنایا ہے جس وقت کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے، جیسے افطاری کے وقت، سحر کے وقت، اس وقت میں اللہ دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ اور جب بددعا کیا جاتا ہے اور وہ بددعا اس پر لاگو ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے، تو اس وقت افسوس کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے گھر میں اتنی پریشانی کیسے آ گئی، حالانکہ اسی کی ہوئی بددعا کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی اولاد کو بددعا نہ کرے، کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے برا نہ سمجھے۔ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشا بخشایا رہتا ہے،
یعنی اس کے گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ سرے سے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ہر رات ایک منادی پکارتا ہے اور کہتا ہے اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو جاؤ اور آگے بڑھ جاؤ، اور برائی کے طلبگار بس کرو اور آنکھیں کھولو۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے ندا لگواتے ہیں کوئی ہے بخشش چاہنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ اس کی گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو میں پورا کروں، کوئی ہے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد عطا فرماؤں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے روزی عطا فرماؤں۔ یہاں آج خاص طور سے ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگوں کو صرف بیٹی ہوتی ہے بیٹا نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو بیٹا ہوتا ہے بیٹی نہیں ہوتی، اور بعض لوگوں کو بیٹا بیٹی دونوں ہوتا ہے، اور بعض لوگ کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں چیز دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں۔ تو جو بیٹا کا طالب ہوتا ہے، بیٹی ہے بیٹا کا طالب ہے، تو ان کے لیے ایک دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ دعا کا اہتمام کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور وارث عطا فرمائیں گے اور بیٹا عطا فرما دیں گے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ اگر مقدر میں لکھے ہوں گے تو ہوگا۔ اور دعا ایسی چیز ہے جس سے تقدیر بدلتی، دعا سے تقدیر بدل جاتی، اس لیے اللہ پر امید رکھنا چاہیے، اللہ پر امید رکھنا چاہیے۔ اور 120 دن میں بچے کے اندر روح پھونک دیا جاتا ہے، تو 120 دن سے قبل ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بائیں طرف محمد لکھ کر کے گھیرا بندی کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ چونکہ فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ جو رحم کے اندر بچہ ہے اس کو بیٹا بنائیں کہ بیٹی بنائیں، تو اس طرح سوال کرتے ہیں، بندہ کا جیسا طلب ہوتا ہے، جس طرح کی اللہ تعالیٰ کے حکم ہوتا ہے اسی طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ وسیع النظر ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ دعا کا اہتمام اس مہینے میں خوب کرنا چاہیے، روحانی محفل میں بیٹھنا چاہیے، دینی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، اور اکیلے ہی کیوں نہ ہو خوب اللہ سے لو لگا کر کے گڑگڑانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی دعا میں شریک ہو جائے اور صدقہ جاریہ ان کے لیے بن جائے۔